بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم معرب کا حکم اور اعراب کی تعریف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عربی عبارت سماعت فرمائیں۔ وَحُکْمُهُ أَن يختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا۔ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ وحکمہ ان یختلف، یہ فعل مضارع کے شروع میں ان آیا ہے جس کی وجہ سے آخر میں زبر دی۔ نفی تاکید با لن جیسا عمل جو ہے ان بھی کرتا ہے۔ جس طرح نفی تاکید با لن میں ہم فعل مضارع کے ان 5 صیغوں میں جن میں ضمہ آخر میں آتا ہے، پیش آخر میں آتی ہے، وہاں زبر لگاتے ہیں۔ جب فعل مضارع کے شروع میں ان آئے گا تو انہی 5 صیغوں میں آخر میں زبر لگے گی۔ تو یہاں پر اس لیے فا پر زبر پڑی۔ این یختلف آخرہ باختلاف العوامل، بخ پڑھیں گے۔ یہ جو درمیان میں الف ہے یہ اصل میں حمزہ تھا جو وصل کی وجہ سے گر گیا۔ بخ نہیں پڑھیں گے، باختلاف العوامل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح حمزہ پڑھنے میں آئے گا وصلی صورت میں بھی، اور یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا، تو یہ صحیح عبارت ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وحکمہ، اور اس معرب کا حکم یہ ہے، ان یختلف، یہ کہ بدلتا ہے، مختلف ہوتا ہے، آخرہ، اس معرب کا آخر، یعنی جو کلمہ معرب ہوگا نا اس کا جو آخر ہے وہ بدلے گا، وہ مختلف ہوگا۔ باختلاف العوامل، مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے، یعنی اس کلمے کے شروع میں جب کوئی عامل آئے گا تو اس عامل کے آنے کی وجہ سے اس معرب کا آخر بدلے گا۔ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر جو ہے وہ بدلتا رہے گا۔ لفظاً او تقدیراً، وہ بدلنا لفظی بھی ہو سکتا ہے اور تقدیری بھی ہو سکتا ہے۔ لفظاً جو لفظوں میں آپ کو نظر آئے گا، زبر، زیر، پیش، حرکت، وہ اس میں تبدیلی ہوگی یا کسی حرف میں تبدیلی ہوگی، وہ لفظاً ہوگی، آپ کو نظر آ رہی ہوگی ظاہری۔ اور تقدیراً ہوتی ہے کہ ظاہراً تو نظر نہیں آ رہی، پوشیدہ وہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کی مثال آپ سماعت فرما لیں۔ پہلے ہم مثال لفظاً کی، کہ جو کلمہ معرب ہوتا ہے مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے کیسے لفظاً جو ہے وہ بدلتا ہے۔ دیکھیں، زیدن، یہ جو لفظ ہے یہ جب ترکیب میں واقع ہوتا ہے تو یہ معرب ہوتا ہے، جب جملے میں ہوتا ہے تو معرب ہوتا ہے۔ اب مختلف عوامل کی وجہ سے آنے کی وجہ سے یہ کیسے بدلے گا؟ جاءنی زیدن، اب جاء یہ فعل ہے، زیدن جو ہے اس کا فاعل بنے گا، اور فاعل کے آخر میں پیشیں آتی ہیں، پیش آتی ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو دیکھ لیں 2 پیش موجود ہیں۔ رأیت زیدن، اب لفظ وہی ہے لیکن اب 2 پیشوں کی بجائے 2 زبر آ گئی۔ اب رأیت اس کا عامل ہے، اب یہ مفعول بنے گا زیدن، میں نے دیکھا زید کو۔ اب مفعول ہونے کی وجہ سے جب رأیت شروع میں عامل آیا تو اب یہ مفعول بنا، تو اس کی وجہ سے اس کو اب منصوب پڑا، یعنی اس پر زبریں آ گئی۔ وَمَرَرْتُ بِزَیدٍ، اور میں گزرا زید کے پاس سے۔ اب زیدن پڑھا جائے گا، اس کے نیچے زیریں آ جائے گی، کیوں؟ اس کے شروع میں حرف جار با داخل ہے۔ حرف جارہ میں سے جب کوئی حرف جار شروع میں آ جاتا ہے تو وہ آگے زیر دیتا ہے۔ تو لفظ زید ہی ہے
لیکن جب فاعل ہوگا زیدن پڑھا جائے گا، جب مفعول ہوگا زیدن پڑھا جائے گا، جب مجرور ہوگا اس وقت زیدن پڑھا جائے گا۔ تو یہ اس کی مثالیں ہیں، جاءنی زیدن، رأیت زیدن و مررت بزیدن۔ اور یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے آخر میں وہ لفظاً ہو رہی ہے، لفظوں میں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں دو پیش ہیں، یہاں دو زبر ہیں، یا دو زیر ہیں۔ لیکن لفظ آپ موسیٰ لیں، موسیٰ، تو اس میں لفظاً جو ہے تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ تقدیری ہوگی، لفظاً تو اسی طرح ہی موجود رہے گا، لیکن ہم سمجھیں گے کہ اب یہ رفعی حالت میں ہے، اب یہ نصبی حالت میں ہے، یا اب یہ جری حالت میں ہے۔ جیسے جاءنی موسیٰ، جاءنی موسیٰ، اب ہے تو آخر میں کھڑی زبر، لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ چونکہ یہ فاعل بن رہا ہے لہٰذا ہم اس کو مرفوع سمجھیں گے کہ آخر میں پیش موجود ہے۔ رأیت موسیٰ، اب یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے تو کھڑی زبر ہی رہے گی اس پر، لیکن تقدیراً جو ہے نا اعراب ہم یہ سمجھیں گے کہ اب اس پر زبر ہے، یہ منصوب ہے۔ وَمَرَرْتُ بِمُوسَىٰ، اور میں گزرا موسیٰ کے پاس سے، تو اب بھی موسیٰ ہی رہے گا، لفظاً تبدیلی نہیں آئی لیکن تقدیراً ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ مجرور ہے۔ تو یہ ان کی جو مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، ٹھیک ہے، اچھی طرح آپ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ معرب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر جو ہے وہ بدلتا ہے، مختلف ہوتا ہے، لفظاً وہ تبدیلی ہو پھر بھی ہم اس کو معرب مانیں گے، تقدیراً اگر تبدیلی ہو تو پھر بھی ہم اس کو معرب مانیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے اعراب کی تعریف ہے، الاعراب ما اختلف آخرہ بہ لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ۔ اعراب وہ حرکت ہے یا وہ حرف ہے جس کی وجہ سے اس معرب کا آخر جو ہے وہ بدلتا ہے، مختلف ہوتا ہے، تاکہ وہ معرب جو ہے دلالت کرے ان معانی پر جو یکے بعد دیگرے اس معرب پر وارد ہوتے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الاعراب، اعراب وہ حرکت ہے یا حرف ہے ما اختلف آخرہ، جس کا آخر مختلف ہوتا ہے، بھی اس کے ساتھ، یعنی اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کی وجہ سے یا جس کے ساتھ اس معرب کا جو آخر ہے وہ بدلتا ہے، لیدل، تاکہ وہ دلالت کرے، علی المعانی المعتبرۃ، ان معانی پر جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں، علیہ، اس پر، معرب پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو آخر میں تبدیلی ہو رہی ہے حرف کے ساتھ یا حرکت کے ساتھ، وہ جو حرف ہے، وہ جو حرکت ہے، اس کو ہم اعراب کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے کلمہ جس کا آخر بدلتا ہے، وہ ہوتا ہے معرب، یعنی وہ کلمہ معرب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زید کی ہم مثال ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، زیدن، 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 یہ بدلتا رہا ہے، تو یہ زید جو لفظ ہے یہ معرب کہلائے گا، اور جو اس کے آخر میں تنوین بدلی ہے، پیشے ہیں، زبریں ہیں، زیریں ہیں، یہ اعراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ آخر میں جو حرکت میں تبدیلی ہو رہی ہے یا کہیں پر حرف کی تبدیلی ہوگی اس کو ہم اعراب کہیں گے، اور جو وہ لفظ ہے اس کو ہم معرب کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اس کی عبارت بھی اور اس کا ترجمہ بھی اور اس کی تشریح بھی۔ جزاک اللہ۔